جب ہمارا صحیح نکاح ہوتا ہے ہم ہزار لوگوں کو شادی میں بلاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, فخر سے بتاتے ہیں یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے, سامنے بٹھاتے ہیں. کیا آپ نے آج تک کسی حلالہ کے نکاح کا کارڈ لیا؟ نہیں, میں نے شرکت بھی نہیں کی. یہ بھی بلایا ہی نہیں کسی نے. یہ کہنا کہ مجھے بلایا نہیں کسی نے, نہیں بلایا. ایک عورت کو ہم زبردستی کہہ رہے ہیں فلاں سے نکاح کرو, اس کے بعد دوبارہ تمہارا پہلے خاوند سے نکاح ہو جائے گا. میرا سوال ہے گن پوائنٹ پہ کیا نکاح ہوتا ہے؟ اگر اس عورت کو پہلے خاوند سے دوسرا بہتر مل جائے وہ کہ میں نہیں واپس جانا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے عورتیں چھپتی پھرتی ہیں. مرد بتا نہیں سکتا کہ ہو گئی تھی طلاق پھر تہاڈی واپس آئیے کنج آئیے, کدی بھی نہیں دسے گا. اور ساری زندگی اگر وہ اپنی بیوی کو چھت پر کسی سے ہنستے ہوئے دیکھ لے, یہ تو اس کے سینے میں تیر لگ کے بنے. اور جب اس کو کنفرم پتا ہو کہ میری بیوی ایک ہفتہ کسی کے بیڈ روم میں رہ کے آئی ہے تو وہ انجوائے کر سکتا ہے زندگی کو. تو یہ انسانوں کے نظام ہے بھائی, یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم نہیں ہے. جب ایک میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے, واپس نکاح کرنے میں اتنی مشکلات کہ یار وہ پہلے کسی اور سے شادی کرے, پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے, پھر وہ تمہارے پاس ہے, تو یہ کس پروسیس سے ہمیں گزارا جا رہا ہے؟ بھائی یہ جو میں اس کا جواب دوں گا ہو سکتا ہے یہ کئی لوگوں کو برا لگے, لیکن چلیں آپ نے پوچھا ہے میں اس میں انشاءاللہ اپنی رائے دے دیتا ہوں. میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. اسلام دیتا ہی آسانی ہے, بی والی میں بات نہیں کرتا, دیتا ہی آسانی ہے. اس کے خالق کو پتا ہے کہ بندے کتنے پانی میں ہیں. ظاہر ہے ایک بات ہے, جہاں بندے تنگ ہوئے ہیں نا وہ اسلام پہ نہیں ہوئے, وہ ذاتی سوچ اور فکر پہ ذلیل ہوئے ہیں. میں تنگ بھی لفظ نہیں استعمال کروں گا. انسان ذلیل ہوا ہے ذاتی سوچوں پر. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرمندہ کرنے والا دین دیا ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ پر یہ طے ہے کہ پہلے بندے کی عزت نفس ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اندازہ کریں, آپ ایک بندے کو کہتے ہیں کروڑ روپیہ صدقہ دے رہی ہے, اور اللہ پڑی یاشی کرتے نو جدوں ویکھیے تو پیچھے ہی چڑھیا رہنا, آپ کا کروڑ روپیہ گیا. جس صدقے میں آپ نے دوسرے کو شرمندہ کر دیا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, لوگوں اپنے صدقے کی انویسٹمنٹ کو دوسرے کو شرمندہ کر کے اذیت دے کے جتلا کے ضائع نہ کرو. جہاں بندے کی عزت نہیں رہے گی وہاں صدقہ ختم ہو جائے گا. پہلے انسان کی عزت ہے, اس کے بعد آپ کی نیکی ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انداز ہے نا بندوں کے کھجل خراب ہونے کا, اس کی وجہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں, اس کی وجہ اللہ کا دین نہیں. اب اسلام میں فرض کریں کہ طلاق کا معاملہ ہے, طلاق کسی نے بیوی کو دے دی ہے, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ طلاق کا مقام آ گیا تھا کہ آپ نے طلاق دے دی. اگر وہ مقام نہیں ہے, بیوقوفی سے ہوگی کسی طرح بھی. اب اسلام کا دیکھو کتنا خوبصورت طریقہ ہے, 3 مہینے کا وقت دیا اسلام نے, 3 مہینے کا. کس بات پر؟ سوچ بچار کر لو. ٹھیک ہے, 3 مہینے تھوڑے نہیں ہوتے. بندے کو میں کہتا ہوں ہمارے پاس بڑے کیس طلاق کے آتے ہیں, ٹھیک اگلے دن دونوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے, تو ہماری واپسی کا کوئی راستہ ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری یہیں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقوں کو نا ایک سمجھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اچھا, جس بندے نے اکٹھی, اس کو کہتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں, ادھر بندہ بیٹھا کہتا ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے, تو اس کو 3 نہیں سمجھا گیا. میں ویسے آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کا جب نکاح ہوا تھا تو جس نے نکاح پڑھایا تھا کتنی دفعہ اس نے کہا تھا قبول ہے؟ 3 دفعہ. تو پھر نکاح 3 ہوئے. نکاح تو ایک ہی ہے. نکاح ایک ہے تو یہ طلاق بھی ایک ہے. 3 کیسے ہو سکتے ہیں اگر بندی نے ایک ہی ہے نا؟ نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. پوچھا کہا تو اس نے 3 دفعہ. 3 دفعہ. تو طلاق بھی تو ایک بندی کو دی جا رہی ہے, 3 کو تو نہیں دی جا رہی نا. جی. ایک کو 3 دفعہ کہا جا رہا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں, میں تجھے طلاق دیتا ہوں, میں تجھے طلاق دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ 3 دفعہ بیک وقت کسی نے بات کی تھی تو آپ کا تبصرہ یہ تھا کہ لوگوں اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ, ان کے ساتھ کھیلنے والا ماحول نہ رکھو. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ 3 دفعہ علیحدگی کا جو پروسیس ہے اس کے بعد یہ واپسی کا یہ پروسیس ہے, وہ اور بات تھی, ہم اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے جس کو بھی تھوڑا سمجھیے گا, طلاق ہو گئی, اسلام تو راستہ کھول رہا ہے کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں, جی ہو گئے ہیں, تو کہا اب آپس میں نکاح کر لو. اب آپس میں نکاح کرو, کسی دوسرے بندے سے نکاح کی اجازت اور گنجائش نہیں. ایک طلاق کے بعد. ٹھیک ہے, دوبارہ نکاح. 3 تو تھی ہی غلط اکٹھی. اب ایک طلاق کے بعد
جب 3 ماہ کا وقت دیا سوچنے کے لیے, نہیں سمجھ آئی تو اس کے بعد پھر کہا ہاں جتنا مرضی وقت گزر جائے, اب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کو لے کے جاتا ہے اس طرف جہاں ٹرم بڑی خطرناک استعمال ہوتی ہے, اور اس کو آپ تھوڑا سمجھیے گا, ذرا اس کو بھی دیکھیں. مثلا جب ہمارا صحیح نکاح ہوتا ہے, ہم ہزار لوگوں کو شادی میں بلاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, فخر سے بتاتے ہیں یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے, سامنے بٹھاتے ہیں. وہ لوگ جو وہ دوسرا چینل استعمال کرتے ہیں جس کو حلالہ کا نام دیا جاتا ہے, ایک ہمارے ہاں جو ٹرم استعمال ہوتی ہے, کیا آپ نے آج تک کسی حلالہ کے نکاح کا کارڈ لیا؟ نہیں, میں نے شرکت بھی نہیں کی. یہ بھی بلایا ہی نہیں کسی نے. یہ کہنا کہ مجھے بلایا نہیں کسی نے. نہیں بلایا. اچھا سوال یہ ہے کہ وہ ہے ایسے معاملات ہونے والے تھے, میں اس میں بیٹھا ہی. میں ایک مثال دے رہا ہوں ہاں جی. کہ کیوں نہیں بلایا جا رہا جب ایک نکاح ہے, ٹھیک ہے, کیوں چھپایا جا رہا ہے. پھر اگلی بات, ایک عورت کو زبردستی کسی سے نکاح میں دیا جاتا ہے. یہ معاشرے کی سوچ ہے, یہ قرآن و حدیث کی سوچ نہیں ہے. ایک عورت کو ہم زبردستی کہہ رہے ہیں فلاں سے نکاح کرو, اس کے بعد دوبارہ تمہارا پہلے خاوند سے نکاح ہو جائے گا. میرا سوال ہے گن پوائنٹ پہ کیا نکاح ہوتا ہے؟ نہیں. اسلام میں یہ اصول ہے کہ جب زبردستی نہ طلاق ہوتی ہے نہ نکاح ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی ڈاکو کسی کے گھر میں گھس کے تو وہ کہے کہ بھئی اگر آپ کو بیٹی زندہ چاہیے تو میرے نکاح میں دے دیں, تو نکاح کر دیں گے. یا کوئی خاوند کو اٹھا کے کہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ کام ہو تو پھر آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں. گن پوائنٹ پہ نہ طلاق ہوتی ہے نہ اس پہ نکاح ہوتا ہے. اگلی چیز, ایک ہم کر چھپ کے رہے ہیں, دوسرا کر زبردستی رہے ہیں. تیسری چیز, اگر اس عورت کو پہلے خاوند سے دوسرا بہتر مل جائے وہ کہ میں نہیں واپس جانا, پھر ہمارے پاس کیا حل ہے؟ وہی جبر والا, دوست داندلی والا. پھر اگلا بندہ کہہ دیتا ہے میں نہیں طلاق دیتا, پھر کیا کریں گے؟ اس میں تو مسائل ہی مسائل ہے. اس لیے مسائل ہے کہ یہ بندوں کا نظام ہے, اللہ کا نظام. اللہ کا نظام یہ نہیں. اللہ کا نظام یہ طلاق ہوگی جی ہو گئی, 3 ماہ سوچنے سمجھنے کے لیے دیے ہیں. میرا خیال ہے کہ 99% لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے 3 ماہ میں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے یا نہیں, اور اگر وقت پھر بھی گزر گیا تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اتنی سی بات ہے. باقی سب جھمیلے ہماری سوسائٹی نے پیدا کیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے عورتیں چھپتی پھرتی ہیں. مرد بتا نہیں سکتا کہ ہو گئی تھی طلاق پھر تہاڈی واپس آئیے کنج آئیے, کدی بھی نہیں دسے گا. اور ساری زندگی اگر وہ اپنی بیوی کو چھت پر کسی سے ہنستے ہوئے دیکھ لے, یہ تو اس کے سینے میں تیر لگ کے بنے. اور جب اس کو کنفرم پتا ہو کہ میری بیوی ایک ہفتہ کسی کے بیڈ روم میں رہ کے آئی ہے تو وہ انجوائے کر سکتا ہے زندگی کو. تو یہ انسانوں کے نظام ہے بھائی, یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم نہیں ہے.